अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, 2-3 दिन पहले मैंने 1122 रेस्क्यू के हवाले से एक वीलॉग बनाया था, खानबिला के हवाले से, खानबिला की महरूमियों के हवाले से, कि किस तरह यहाँ से नादरा सेंटर शिफ्ट किया गया, किस तरह खानबिला को इंटरचेंज और बाईपास की सहूलत से महरूम रखा गया और फिर किस तरह लोग काले बकरे को ज़िबा करके खानबिला की नज़र उतार रहे हैं। खानबिला की यूथ ने, नौजवानों ने, दर्द दिल रखने वाले लोगों ने हम ख्याल ग्रुप से या लाइक माइंडेड ग्रुप के नाम से एक तश्कील दिया है, एक अपना ग्रुप, जिसमें बहुत सारे नौजवान शामिल हैं जो इसके दामन से जुड़ गए हैं। कल उनकी एक कसीर तादाद मेरे पास तशरीफ़ लाई थी और फिर मुझे उन्होंने इस मंसूबे के हवाले से जो अब तक की जो पेशरफ्त है, न सिर्फ उससे आगाह किया है, बल्कि जो अब तक इस सिलसिले में रुकावटें दरपेश हैं या फिर वो इन रुकावटों को दूर करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं या उनकी जो प्लान है, प्लान A, B, C, वो सारी उन्होंने मुझे बताई और मुझे न सिर्फ खुशी हुई बल्कि मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारी जो यूथ है, वो किस कदर इंसानी खिदमत के हवाले से जज्बात रखती है। ये नौजवान मुझे बता रहे थे कि 1122 खानबिला के लिए मंजूर भी हुआ है और उसके फंड्स भी जो है मंजूर हो चुके हैं, सैंक्शन उनकी हो चुकी है और फैसला ये किया गया था कि खानबिला के शहर के अंदर जो गल्ला मंडी है, अगरचे ये गल्ला मंडी है और 4 कनाल सरकारी ज़मीन पर ये कायम की गई थी बहुत साल पहले, लेकिन कभी यहाँ गल्ला मंडी को अमली शक्ल नहीं दी गई। ना तो यहाँ गल्ला आता है, ना कोई गोड़ आता है, ना कोई गंदम आती है, बल्कि यहाँ सब्ज़ी मंडी जो है बना दी गई और अब यहाँ से ये सब्ज़ी मंडी 2 सब्ज़ी मंडियों की शक्ल में डेरा जत्ता के करीब मुंतकिल हो चुकी हैं और अब ये जो गल्ला मंडी है ये खाली पड़ी हुई है। यानी 4 कनाल ज़मीन बरलब रोड, KLP रोड के ऊपर शहर के बिल्कुल वास्त में खाली पड़ी हुई है, जो गल्ला मंडी के नाम से है और इसकी जो इसको मैनेज कर रहे हैं या जो लोग आफ्टर कर रहे हैं वो मार्केट कमेटी लियाकतपुर कर रही है। तो अब यह है कि होना तो ये चाहिए कि सरकारी ज़मीन है और उसका कोई मसरफ भी नहीं है, यहाँ गल्ला मंडी भी नहीं है, तो अगर 1122 रेस्क्यू सेंटर वहाँ कायम होने जा रहा है और उसकी सैंक्शन भी हो चुकी है और जो मुताल्लिक़ अफसरान हैं वो उसका विज़िट करके उसका नक्शा और सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो चुकी हैं, उसकी निशानदेही भी हो चुकी है और यहाँ बनाने के लिए सारे लवाजमात भी पूरे हो चुके हैं। तो अब कोई अनदेखे हाथ या अनदेखे इरादे जो हैं वो मार्केट कमेटी को इस जगह से देने से रोक रहे हैं। तो अब मार्केट कमेटी के जो करते धरता जो लोग हैं वो आड़े आ रहे हैं और वो इस चीज़ से इनकारी हैं कि हमने ये ज़मीन जो है 1122 के लिए नहीं देनी। तो फिर इसके लिए 1122 रेस्क्यू के जो मैनेजमेंट है, जो अफसरान है, उन्होंने कहा कि हमें जो है 4 कनाल ज़मीन नहीं चाहिए, आप 2 कनाल ज़मीन हमें दे दें और 2 कनाल अपने पास रख लें क्योंकि ये वैसे खाली पड़ी हुई है। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि 6-7 महीने पहले यहाँ कुछ जो यहाँ के मुअस्सर लोग हैं जो उन्होंने यहाँ दुकानें बनाने की कोशिश की थी गैर कानूनी तौर पर। यहाँ की एक दुकान को 20-20 लाख रुपए कीमत रखती है और उसके लिए फिर मैंने आवाज़ भी उठाई थी। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब रहीम यार खान और कमिश्नर साहब बहावलपुर की खिदमत में जो है व्हाट्सएप भेजा था, टेलीफोन कॉल भी की थी और फिर सोशल मीडिया पर अखबारात में भी इस चीज़ को उजागर किया था और फिर इस सारे सिलसिले में रुकावट आ गई थी और फिर वो जो उन्होंने बुनियादें बनाई थी वो बुनियादें अब तक भी मौजूद हैं और अफसरान बाला ने जो कब्ज़ा माफिया था उसको रोक दिया था। अब भी इतलात यही आ रही हैं कि 1122 को देने की बजाय ये जो 4 कनाल ज़मीन है और करोड़ों की मिल्कियत है, इस पर कुछ लोगों की निगाह है जो आगे जाकर इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वैसे भी खानबिला की ये तारीख है कि बहुत सारी
خان بلا میں ایسے سرکاری پلاٹس اور زمینیں موجود ہیں جو کچھ لوگوں نے اپنے نام جن کے ونڈے ڈلوائے ہوئے ہیں، یعنی کسی اور جگہ پہ انہوں نے زمین خریدی ہے اور پھر اپنا ونڈا وہ اس سرکاری زمین کا جو ہے نا اپنے نام ڈلوا دیا ہے۔ اب وہ کاغذات میں پیچھے 2 4 6 7 8 سال سے وہ ان جو مؤثر لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، جو اہل اقدار کے لوگ ہیں، ان کے نام ونڈے کی شکل میں موجود ہے، اور وہ کسی بھی وقت لاکھوں کروڑوں روپے کی ان سرکاری پلاٹوں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ جو انسانی حقوق کے لیے، شہریوں کے حقوق کے لیے، یا خان بلا کے اس حضرت سلطان العارفین کے اس شہر کے حقوق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ ضرور اس کے آگے آنے آئیں گے اور کسی کو سرکاری پلاٹوں پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے سرکاری پلاٹوں کو اپنے نام بنڈا بھی کروایا ہوا ہے اور کاغذات میں بھی ڈالا ہوا ہے محکمہ مال کے افسران کے ساتھ۔ اور یہ صرف خان بلا کی بدقسمتی نہیں ہے، المیہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں یہ جو مافیا ہے یہ ہمارے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے یہ جو رنگ روڈ کا مسئلہ اسلام آباد میں ہوا ہے، وہاں بھی یہی اشر ہوا ہے۔ پوری جو ہے ہمارے ہر بڑے چھوٹے شہر میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہی انجام جو ہمیں خان بلا کا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مارکیٹ کمیٹی کی جو ملکیت، یہ منڈی جو غلہ منڈی کی زمین ہے وہاں وہ قبضہ کر لے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اسی طرح کسی اور شہر خان بلا کے اندر موجود سرکاری پلاٹ پر قبضہ کر لے گا تو یہ بھی اس کی خام خیالی ہے۔ بہت سارے اہل غیرت اور حمیت اور قومی غیرت رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح بالکل ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور سرکاری زمین پر ہی یا پلاٹوں پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ میرا مدعا صرف یہ ہے کہ اگر 4 کنال زمین پڑی ہوئی ہے تو اس میں سے 2 کنال زمین جو ہے وہ 1122 ریسکیو دے دی جائے تاکہ وہ وہاں ریسکیو سینٹر بن سکے اور لوگوں کو سہولت مل سکے۔ اور یہ نوجوان جو خامخیال گروپ کے نام سے میرے پاس تشریف لائے تھے، تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی ان کے قربانی کے جذبے کو دیکھ کر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈونیشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اہل دل ایسے لوگ موجود ہیں جو 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے اکٹھا کر کے ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کوئی پلاٹ 2 کنال کا خرید لیں جو KLP روڈ کے اوپر موجود ہو 2 کنال کو، تو آپ وہاں جا کے سینٹر قائم کر لیں۔ تو انہوں نے مجھے 2-4 لوگوں کے نام بھی لیے کہ یہ جو اتنے لاکھ کی ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ نوجوان بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی پاکٹ منی دینے کے لیے، ہم اپنے بزنس میں سے، ہم اپنی پراپرٹی میں سے، ہمارے جو ایسٹس ہیں، ہم جس جوگے ہیں، جس لائق ہیں، ہم اپنی پراپرٹی کو بیچ کر بھی اس ریسکیو سینٹر میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں ایسے نوجوانوں کو، اس ہم خیال گروپ کے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے یہ جو فرشتوں والی صفت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قابل عزت ہوتے ہیں، جن کو جو ہے انسان کو اپنے سر پر بٹھانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے بھی کہا تھا، اور ہم نے کچھ خانپور کے ہمارے ایک دوست ہیں جن کی یہاں زمین خان بلا میں موجود ہے، ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کسی ایک توسط سے کہ وہ ہمیں 2 کنال زمین دے دیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم کوشش جو ہے نا سب لوگ کر رہے ہیں کہ ریسکیو سینٹر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ زمین نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی سازش کے نتیجے میں خان بلا سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے، وہ خان بلا میں ہی بننا چاہیے۔ تو اگر مارکیٹ کمیٹی کے جو ارباب اختیار ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، وہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں یا کسی کے سکھانے پڑھانے پر وہ رکاوٹ بننے کی بجائے اس میں سے 2 کنال اگر زمین دے دیں تو یہ آسانی سے سرکاری زمین پر یہ ریسکیو 1122 بن سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں دیتے تو چلیں وہ جانے اور خان بلا کے شہری جانیں۔ یقیناً خان بلے کے شہری اس بات پر دکھی بھی ہیں، شاکی بھی ہیں، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ اس بات کا قرضہ بھی اتار دیں گے کہ کس طرح انہوں نے شہریوں کے احساسات کا خیال نہیں رکھا تھا۔ تو ہم ڈونیشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں، پلاٹ خریدنے کے لیے بھی یہ جو ہم خیال گروپ ہے وہ تیار ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اور ایسا اہل دل بندہ جس کی زمین اس KLP روڈ کے ساتھ موجود ہے، وہ بھی 2 اگر کنال زمین دے دیتا ہے تو وہاں بھی یہ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر اپنے عوامی نمائندوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جن کی کوششوں سے یہ 1122 کا ریسکیو کا یہ جو منصوبہ منظور ہوا ہے،
اب نہ صرف ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے بلکہ ان کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو خان بیلا میں ہی جو ہے وہ بنوایا جائے، اور یہ جو مارکیٹ کمیٹی والے جو صاحبان ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان سے مل کر افہام و تفہیم کے ساتھ ان کو احساس دلا کر، اب چونکہ وہ وہاں کوئی سبزی منڈی بھی نہیں ہے، غلہ منڈی بھی نہیں ہے، زمین بھی خالی پڑی ہوئی ہے اور اس چیز کا خدشہ بھی موجود ہے کہ وہاں کوئی قبضہ نہ کر لے، تو 4 کنال زمین ہے، اس میں سے 2 کنال زمین میں ریسکیو سینٹر بنا دیا جائے اور 2 کنال زمین پڑی ہوئی ہے، وہاں غلہ منڈی بھی کام کر سکتی ہے یا حکومت کوئی اور بھی فلاحی ادارہ بنا سکتی ہے۔ تو میں ایک بار پھر اس ہم خیال گروپ کے تمام دوستوں کو فردن فردن سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس نیکی کے کام کے تکمیل کے لیے اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یقیناً آپ پورے شہر کی ہمدردیاں اور دعائیں اور نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اور یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ تعالی اچھائی سے منسلک یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچ سکے، اور کوشش فرمائیں کہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔